نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، آج بحمد اللہ تعالی ہمارا دوسرا سبق ہے علم القرآن 40 روزہ کورس میں نورانی قاعدے کا۔ ہم نے گزشتہ سبق میں حروف تہجی 29 حروف ہجا پڑھے تھے۔ آج ہم ان حروف کے جو مخارج ہیں ان کے ساتھ مخرج کے ساتھ ان کو ادا کرنا سیکھیں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ سب سے پہلے آج ہم 2 مخارج پڑھیں گے۔ 2 مخارج، نمبر 1 وہ حروف جو حروف ہوائیہ کہلاتے ہیں، جو منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں ان کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ الف، واو اور یا۔ الف یہ بھی منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، واو یہ بھی منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، یا یہ بھی منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ تو ان تینوں حروف کو حروف ہوائیہ بولتے ہیں۔ دوسرے 6 حروف ہیں حروف حلقیہ، حلق سے نکلنے والے حروف۔ حلق سے نکلنے والے حروف حروف حلقیہ کہلاتے ہیں۔ جو حلق کا پچھلا حصہ ہے وہاں سے جو حروف نکلتے ہیں وہ ہے حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ اب حلق کے بالکل درمیانی حصے سے جو حروف نکلتے ہیں وہ ہے عین، حا، عین، حا، عین، حا۔ اور جو حلق کے اوپر والے حصے سے 2 حروف نکلتے ہیں وہ ہیں غین، خا، غین، خا، غین، خا۔ یہ آج کے سبق میں ہم نے 9 حروف ہیں جو دو مخارج، ان 9 حروف کے 2 مخارج ہیں۔ ہم نے 2 مخرج پڑھے ہیں، ایک حروف ہوائیہ کا مخرج اور دوسرا حلق کا مخرج۔ حلق سے 6 حروف نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقی بولتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے پڑھے ہیں الف، واو، یا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ آج کا سبق اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم بقیہ مخارج، 17 مخارج ہیں ٹوٹل، 17 کو ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ 5 سے 6 دن کے اندر ہم ان 17 مخارج کو مکمل کریں، یعنی 1 ہفتے کے اندر ہم مخارج پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید درست تلفظ کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نورانی قاعدے کے اندر ہم جو مخارج پڑھیں گے، حروف کی صفات پڑھیں گے اور حروف کی اقسام، نون تنوین، نون ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد جب ہم ان کو نافذ نہیں کریں گے، امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، یعنی تجوید اور قرات کو ساتھ ساتھ نافذ نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا یہ نورانی قاعدہ پڑھنا، اس کے قواعد پڑھنا وہ کسی کام کا نہیں ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ ہم 1 یا 2 آیات مبارکہ، 2 آیات مبارکہ، 1 آیت مبارکہ ہم انشاءاللہ العزیز تجوید کے قواعد کے مطابق ان کو امپلیمنٹ بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر
ويخافون يوما كان شره مستطیرا۔ یہ 7ویں آیہ مبارکہ ہے سورہ دہر کی۔ اس کو ہم ایک آیہ مبارکہ یعنی جو اگر چھوٹی آیات مبارکہ ہیں ایک لائن سے کم ہیں تو 2 پڑھیں گے، ورنہ ٹوٹل ہم 40 آیات مبارکہ انشاءاللہ والعزیز 40 دنوں میں کوشش کریں گے۔ اگر چھوٹی آیات مبارکہ درمیان میں آتی ہیں تو یہ 63 تک بھی ہم ان کو لے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یوفون بالنذر، نون کے اوپر شد ہے۔ جب نون کے اوپر شد آتی ہے تو یہ زبان کا درمیان والا حصہ یہ تالو کے ساتھ مس ہوتا ہے۔ جب یہ مس کیا جاتا ہے تو ناک میں آواز جاتی ہے۔ یہ غنہ بھی ہوتا ہے اور ادغام بھی ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانے کو، اور ادغام کہتے ہیں 2 حروف کو آپس میں ملانے کو۔ دونوں حروف کو ملانا یہ ادغام کہلاتا ہے، اور ناک میں آواز کو لے جانا یہ غنہ کہلاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا ادغام ہے کہ 2 حرف مل بھی رہے ہیں اور ناک میں آواز بھی جا رہی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں یہ ادغام با غنہ ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا حرف ہے جیسے کہ لام اور را آتے ہیں، یہ لام اور را جب یہ ملتے ہیں یہاں پہ ادغام ہوتا ہے تو ناک میں آواز نہیں جاتی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن بلا غنہ، غنہ ناک میں آواز نہیں جا رہی۔ تو یہاں پہ بن نذری، نذری لال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ لال کا جب مخرج پڑھیں گے تو آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ چونکہ 40 روزہ کورس، اس میں بہت سے نئے مبتدی جو قرآن مجید کو ابتدا سے سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ان کے لیے ایک ایک حرف کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ بن نذری، 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 یہ دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو لانا اور زبان کو دانتوں کے ساتھ مس نہ کرنے دینا، یہ رال کا مخرج ہے۔ رال، رال اور ہا یہ دونوں کا مخرج ایک ہے۔ جب 2 حروف کا مخرج ایک ہوتا ہے تو ان کو ہم مخرج حروف بولتے ہیں، ہم مخرج۔ وَيَخَافُونَ، ابھی آج ہم نے جو مخرج پڑھا ہے حروف حلقیہ تو خا اس میں سے ہے۔ وَيَخَافُونَ، وَيَخَافُونَ یومن، یومن، میم پر تنوین ہے، نون تنوین کے بعد تنوین، تنوین کیسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں تنوین۔ 2 زبر پڑھ لیں، 2 زیر پڑھ لیں، 2 پیش پڑھ لیں، ان کو کہتے ہیں تنوین۔ اب یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرف کو ادا کرتے وقت آخر پہ نون کی آواز آتی ہے، وہ جو نون کی آواز ہوتی ہے اس کو نون تنوین بولتے ہیں۔ لکھی ہوئی نون نہیں ہوتی لیکن نون کی آواز آتی ہے، جیسے میم 2 زبر من، من، اب نون لکھا ہوا نہیں ہے لیکن نون کی آواز آ رہی ہے، تو یہ نون کی آواز جو ہے یہ نون تنوین کہلاتی ہے۔ یومن، نون تنوین کے بعد کانا، کاف آ گیا، کاف حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پہ اخفاء کریں گے۔ اخفاء کا معنی ہے ناک میں آواز کو گم کرنا، تو یومن کو پڑھیں گے یومن، نون تنوین، نون کی آواز کو ہم نے ناک میں گم کر دیا ہے۔ اب نون کو ادا کرتے وقت زبان جو ہے وہ نون تالو کے ساتھ لگتی ہے، لیکن جب ہم نے نون کی آواز کو ناک میں گم کرنا ہے، اخفاء کرنا ہے، تو پھر یہ زبان تالو کے ساتھ نہیں لگے گی۔ یوم، یوم، یہ میری طرف ذرا غور کیجئے، میں کیمرے کی طرف گزارش کروں گا کہ اس کو بالکل کلوز کریں۔ یوم
یہ میری زبان کو اوپر نہ جاتے ہوئے دکھائیں، یوم کان یوم کان شرہ، شر را کو پر کر کے پڑھیں گے، شرہ مستطیرا، مستطیرا۔ ابھی ہم چند دن کے بعد سیٹی والے حروف پڑھیں گے تو اس میں سین سیٹی والے حروف میں آئے گی، مستطیرا، تا کو باریک پڑھیں گے، قا کو پر کر کے پڑھیں گے، تطیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہے وہ اسی کلاس کا تیسرا سیگمنٹ وہ حدیث مبارکہ کا ہے۔ ہم ہر روز انشاءاللہ العزیز ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا کہ ان اکمل المؤمنین، کامل ترین مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا، ایمان میں اکمل ترین شخص وہ ہے جو احسنہم، مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل احسن افعال کے وزن پر ارشاد فرمایا، احسنہم، تم میں سے احسن ترین، تم میں سے اعلیٰ ترین، تم میں سے بہترین خلق کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے جو شخص ہے، فرمایا وہی ایمان میں کامل ترین درجے پر فائز ہے، ایمان میں کامل ترین درجہ اس کا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ احسنہم خلقا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایمان میں کامل ترین شخص وہ ہے جو بہت بڑا نمازی ہے، جو بہت زیادہ حج کرتا ہے، بہت زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے، بہت زیادہ اعمال صالحہ ہے، بہت زیادہ اس کے پاس قرآن کی تلاوت ہے، بہت زیادہ اس کے پاس عبادات ہیں، عمل صالح ہیں، اس کے پاس خیرات ہے، نہیں، بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی کا ایک ایسا ضابطہ عطا کر دیا، اخلاق کو سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا انسانی اعمال میں سے، اور اسلام کا پسندیدہ ترین اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضابطہ دے دیا ہے کہ اسلام کا پسندیدہ ترین عمل کون سا ہے، وہ ہے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ خلق۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حدیث کی تشریح میں سرکار ہی کا فرمان عرض کے یہ دیتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کا معاملہ بیان کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت تہجد گزار بھی ہے، نماز روزہ بھی کرتی، تسبیح و تحلیل بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اور اس سے ملنے والے اس کے اخلاق، اس کی زبان سے، اس کے اخلاق سے، اس کے رویے سے انتہائی ناخوش ہے، بد اخلاق ہے، تو فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اعمال صالحہ کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، اور برائی سے بچنے کا بھی اہتمام کم تر ہے، لیکن اس کے اخلاق سے، اس کے ساتھ جتنے بھی ملنے والے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، اس کے اخلاق سے خوش ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے۔ تو جنتی ہونے کی ضمانت اخلاق کی بنیاد پر دے دی گئی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اخلاق کتنے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسن خلق کی نعمت نصیب فرمائے۔ آج کے چوتھے سیگمنٹ میں جو سوال آیا ہے، 3-4 سوالات آئے ہیں، تو ہمارے وقت کے دامن کے اندر رہتے ہوئے، وقت کے دائرے میں 3 یا 4 یا 2 جتنے سوالات ہم انٹرٹین کر سکے، باقی انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ تو ہماری ایک بہن نے سوال کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ
باندھنا جب ہے تو نیچے ہاتھ سینے کے ساتھ کون سا ہوگا اور اس کے اوپر کون سا ہوگا؟ یاد رکھ لیجئے، خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ان کی ایک ہتھیلی کے اوپر دوسری ہتھیلی، یہ اس طریقے سے ان کے ہاتھ ہوں گے، تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھے گی، ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بایاں ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ اور یہ رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ اوپر آئے گا، تو اس طریقے سے قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے جو پچھلے سبق میں سوال دہرائے تھے تو اس میں ایک سوال جو نماز کے فرائض کے متعلق تھا، تو اس کے متعلق ایک اور سوال آیا ہے کہ اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے، ترک ہو جائے، تو کیا نماز ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے؟ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی ترک ہو جائے۔ فرض نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض ترک ہو جائے تو نماز ناقص ہو جاتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی۔ تو نماز کے فرائض ہم نے پڑھے تھے 7، ان 7 میں سے کوئی فرض بھی رہ جائے، ترک ہو جائے تو نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے۔ نماز کے واجبات ہیں جن میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے، اگر کوئی واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کا جرمانہ دے کر، فائن پے کر کے نماز کے اندر ہی وہ 2 سجدے ہوتے ہیں آخری قاعدہ کے بعد۔ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سہون، بھولنے کو کہتے ہیں، یعنی بھولنے کی وجہ سے آپ کی نماز کا کوئی ایسا رکن وہ ترک ہو گیا ہے، وہ رہ گیا ہے، تو آپ آخر پہ جا کر سجدہ سہو کریں گے، سجدہ سہو کر کے پھر اس کا جرمانہ، اس کا فائن پے ہو جائے گا، تو آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ تو نماز کامل کے ہونے کے لیے آپ کے واجب میں سے کوئی ترک ہو گیا ہے، ترک واجب کا ازالہ ممکن ہے، ترک یاد رکھ لینی چاہیے، ترک واجب کا ازالہ ممکن ہے۔ اب ہمیں واجبات کا معلوم ہونا چاہیے کہ واجبات کتنے ہیں، تو واجبات کے متعلق بھی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے قوما، اس سے پہلے عید کی نمازوں میں سے جو 6 تکبیرات ہیں، 6 تکبیرات زائد، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں، 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں کون سی تکبیریں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کر کے ہم نے ہاتھ باندھ لیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یہ 3 تکبیریں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ بسم اللہ تک پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تیسری مرتبہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھ باندھ لیے، الحمدللہ سے شروع ہو کے نماز پوری رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت آئی۔ دوسری رکعت میں ہم نے الحمدللہ سے شروع کر دی، سورت ساتھ ملائی، رکوع جانے سے پہلے ہم پھر 3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے، چوتھی مرتبہ جو رکوع والی تکبیر ہے اللہ اکبر کہہ کے ہم تکبیر میں چلے جائیں گے۔ بعض روایات میں یہ 6 تکبیریں ہر رکعت میں بیان کی گئی ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہے واجب۔ اگر اس واجب میں یہ تکبیرات میں سے کوئی تکبیر رہ جائے، ترک ہو جائے، تو سجدہ سہو کر کے ازالہ اس کا ممکن ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ چونکہ عید کے دن بہت سے لوگ ایسے بھی آئے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی مسجد میں آتے ہیں، ان کو اس مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا، وہ بجائے اس کے کہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرنے کے وہ اپنے ہی ائمہ کے ساتھ اس طرح جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری عید کی نماز خراب کر دی، ہمارا یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں فلاں فلاں۔ یہ اس طرح ہمیں سیکھنا چاہیے،
کہ اگر امام انسان ہے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کا ازالہ کہاں پہ ممکن ہے، کہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تکبیرات واجب ہیں۔ رکوع کے بعد جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھتے ہیں، یہ اٹھنا واجب ہے، اس کو قومہ بولتے ہیں۔ دو ہو گئے، اس کے بعد ہم دو سجدے کرتے ہیں، پہلا سجدہ فرض تھا، دوسرا سجدہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک سجدہ کر لیا ہے اور دوسرے سجدے میں آ کے بھول گیا، دوسرا سجدہ اس نے ترک کر دیا، تو اس کے ترک کرنے پر واجب ترک لازم آیا، واجب کا ترک لازم آیا، تو اس کے لیے سجدہ سہو ادا کرنا ہوگا، بھولنے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز واجبات جتنے باقی رہتے ہیں وہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 40 دن کا یہ علم القرآن کورس ترتیب دیا گیا ہے، تو بہت سے سوالات، بہت سے دوست، بہت سی بہنیں، بیٹیاں یہ سوال کرتی ہیں اس کی فیس کتنی ہے، چونکہ اس کا فارم فل کرنے کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ فارم فل کریں، فارم فل کر کے آپ کو انشاءاللہ العزیز 40 دنوں کے بعد انشاءاللہ اس کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، اس کی فیس صرف یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلائیں، اس دعوت کو اوروں تک پہنچائیں، یہی اس کی فیس سمجھ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جس دل میں روشن ہو جائے گا، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ الدال، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، کسی کو راستہ دکھانے والا، یہ بتانے والا کہ فلاں جگہ سے تمہیں علم ملے گا، فلاں جگہ سے تمہاری رہنمائی ہو جائے گی، یہ صرف بتانے والا شخص ویسے ہے جیسے وہ نیک عمل کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ تو اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں، اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک پہنچائیں، ان کو بھی اس کورس کا حصہ بنائیں، تاکہ قرآن مجید میں جس کی جو غلطی ہے، نماز میں، روزہ میں کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ معلوم ہو جائے، کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تاکہ ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمیں علم القرآن کلاس کا حصہ بننے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں، جہاں پہ آپ سوال لکھتے ہیں، وہاں پہ آپ پریزنٹ شو کرنے کے لیے آپ کی پریزنس جو ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے 40 دن کا یہ کورس کیا ہے۔ بامر مجبوری اگر کوئی 2 3 4 درمیان میں چھٹیاں آ جاتی ہیں، کوئی ناغہ ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے بھی، تو ویسے تو چونکہ یہ ریکارڈڈ کلاس ہے تو اس میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ایک وقت، اگر صبح نہیں وقت ملا دوپہر کو، دوپہر نہیں تو پھر رات کو، 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اس سبق کو سن سکتے ہیں، سن کر اپنی پریزنٹ لگا سکتے ہیں، تو آپ کی حاضری انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ تو 40 دن کے بعد جب اس کی اختتامی تقریب ہوگی، اس میں آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے، بلکہ روز شامل کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اپنا نام لے کر آپ اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں، آپ کا سوال آپ کے نام سے ہم پیش کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیتے ہیں، دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔